السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ العظیم۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے دیانند سرسوتی کی ایک شکشا، جس سے اس دھرتی پر مانوتا نام کی چیز، انسانیت نام کی چیز باقی نہیں رہ سکتی ہے، اس شکشا کو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ حوالہ اسکرین پر موجود ہے، ستیارتھ پرکاش، چھٹا سملا، صفحہ نمبر 149۔ کیا فرماتے ہیں سنیے، انہوں نے کیا گیان کے قلم توڑے ہیں۔ جو دھرم کو چھوڑ ادھرم میں ورتمان دوسرے کو ونا اپرادھ مارنے والے ہیں، ان کو ونا وچارے مار ڈالنا، ارتھات مار کے پشچات وچار کرنا چاہیے۔ یہ ایماندار آدمی یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں، اردو میں سمجھیے۔ یہاں پر دیانند سرسوتی جی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو دھرم کو چھوڑ ادھرم میں پھنسا ہوا دوسرے کو بلا جرم مارنے والے ہیں، ان کو بغیر سوچے سمجھے مار ڈالنا چاہیے، اور ارتھات یعنی پہلے مار کر بعد میں وچار پشچات وچار کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ میں یہاں پر میرے آریہ سماجیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک طرف انسانیت کا قتل ہے، انسان کا قتل ہے، دوسری طرف تمہاری یہ مذہب کی پاک تعلیم ہے۔ غور کرو اور سوچو کہ دیانند سرسوتی جی آریہ مت کی تعلیمی منظر کو دنیا کے سامنے کس رنگ میں پیش کر رہے ہیں۔ کیا انسان کی جان اور انسان کی حرمت اور انسان کا نفس اتنی سستی چیز ہے کہ بغیر سوچے سمجھے اس کو فنا کر دیا جائے، اور بغیر اس کے جرم کے تحقیقات کی جائے اور اس کو قتل کر دیا جائے، اور نہ اس کے مسئلے کے متعلق کوئی کامل شہادت حاصل کی جائے، اور اس مسئلے میں نہ کوئی تحقیق نہ غور و فکر کی جائے، اس کو بنا اس کے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، موت کے گھاٹ پہنچا دیا جائے۔ اور پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ کس قدر انسان کو حیرت میں ڈالنے کی، افسوس میں ڈالنے والی بات ہے کہ قتل کر دینے کے بعد اس کے متعلق سوچ کرنی چاہیے۔ یہ دیانند سرسوتی کی تعلیم ہے۔ کیا اس تعلیم کو لے کر آریہ سماج کبھی اس قابل ہو سکتا ہے کہ مذاہب عالم کے دوش بدوش علم و عقل کی روشنی میں ٹھہرا ہو؟ اور کیا کوئی معمولی علم و فہم والا انسان اس کو جائز رکھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر سوچو اور کہو کہ کیا یہ اندھیر نہیں ہے، کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ معمولی مار پیٹ کے بدلے میں، معمولی گناہ کے بدلے میں قتل اور مار ڈالنے کا فتویٰ دیا جا رہا ہے؟ کیا اس قانون کے بعد انسان کو پناہ مل سکتی ہے؟ اور کیا انسان کا وجود آریہ مت کے انتقامی خون آشام تلوار کی دھار کے نیچے ہر معمولی زود کوب اور مار پیٹ کے بعد نہیں آئے گا؟ اور کیا اس تعلیم کو پڑھ کر تعلیم یافتہ کی روح اور انسانیت اور انصاف اور حقانیت اور صداقت عالم اضطراب میں چیخ نہیں اٹھے گی کہ انصاف کے نام پر قتل و غارت کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور اصلاح عالم کے نام پر فساد پیدا کیا جا رہا ہے؟ میں اپنے آریہ سماجی فاضلوں سے انصاف اور حقانیت کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ پرماتما کو 2-4 منٹ کے لیے آپ حاضر ناظر جان کر اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اس تعلیم کو سوچو۔ کیا تمہارا ضمیر، تمہارا دل اور تمہارا انصاف پسند آتما اس کو جائز رکھتا ہے کہ معمولی مار پیٹ، زود کے کوب کے بدلے انسان کی جان لے لی جائے؟ اگر تمہارا ضمیر اور تمہارا دل کہے کہ نہیں، یہ فیصلہ سراسر ناجائز ہے، بالکل انصاف اور دھرم کے خلاف ہے، کبھی یہ تعلیم ایشوریہ تعلیم نہیں ہو سکتی، پھر تم بتاؤ کہ دیانند سرسوتی جی کے اس فرمان کو کیا کہو گے؟ جبکہ وہ صاف لفظوں میں یہ فتویٰ دے رہے ہیں، جو دھرم کو چھوڑ کر ادھرم میں پھنسا ہوا دوسرے کو بلا جرم مارنے والے ہیں، ان کو بغیر تعامل کے، بغیر سوچے سمجھے مار ڈالنا چاہیے، یعنی پہلے مار کر بعد میں سوچ وچار کرنا چاہیے۔ مارنے یعنی زود کو مار پیٹ کے جرم میں اور قتل کر دینے کا حکم دیا جاتا ہے۔
کیونکہ مارنے اور مار ڈالنے میں جو فرق ہے اس کو بچہ ہر آسانی سے سمجھ سکتا ہے. اور پھر حسرت، حیرت اور مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے مار دینا چاہیے. میں یہاں پر ایک بات کی وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ دیانند سرسوتی کی اس عبارت میں جو لفظ آیا ہے، اسکرین پر آپ پھر سے حوالہ دیکھ سکتے ہیں جو لفظ آیا ہے، جہاں دیانند جی کہہ رہے ہیں کہ بنا اپرادھ کے بلا جرم، یہ ایک بے معنی لفظ ہے جو اپنے اندر معنوی حقیقت نہیں رکھتا. اس لیے کہ جب دیانند جی سوچنے اور وچار کرنے اور غور کرنے کی ہدایت قتل کے بعد فرماتے ہیں تو قتل کے پہلے یہ کس طرح ثابت ہوگا کہ وہ بلا جرم انسان تھا جس کو اس ادھرمی شخص نے مارا ہے. کیا فرماتے ہیں دیانند جی؟ ایک بار عبارت اسکرین پر ہی موجود ہے، پھر پڑھ کر کے سناتا ہوں. جو دھرم کو چھوڑ ادھرم میں ورتمان دوسرے کو بنا اپرادھ مارنے والے ہیں. یہ لفظ کی میں بات کر رہا ہوں جو اس کے اندر استعمال ہوا ہے بنا اپرادھ، یہ بے معنی لفظ ہے، یہ اپنے اندر معنوی حقیقت نہیں رکھتا ہے. ان کو بنا بیچارے مار ڈالنا چاہیے، مار دینا چاہیے. مار ڈالنا ارتھات مطلب مارنے کے پశ్చాت وچار کرنا چاہیے. تو یہاں پر جب دیانند سرسوتی جی یہ بتا رہے ہیں کہ بلا جرم انسان تھا، اس کے بعد اس کو قتل کے بعد اس کے اوپر اس کے پశ్చాت وچار کرنا چاہیے، سوچ وچار کرنا چاہیے، تو کہ وہ بلا جرم انسان تھا جس کو اس ادھرمی شخص نے مارا ہے. کیونکہ جس کو مار پڑی ہے اس کا بے جرم مار کھانا اور اس کے ادھرمی شخص کا اس کو بلا وجہ مارنا، اس بات کو کلیئر کرنے کے لیے چاہیے کہ مجرم کے قتل کے پہلے کامل تحقیقات اور کامل غور اور خوض سے ان دونوں کے متعلق کوئی صحیح رائے قائم کر لی جائے. مگر اس کی اجازت نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ بغیر سوچے سمجھے اور بغیر تحقیقات کے دیانند سرسوتی جی نے فیصلہ دیا ہے. پھر سب امور سے قطع نظر کر کے ایک لاجواب سوال یہ کہ قتل کے بعد سوچ کرنے کے کیا معنی ہو سکتے ہیں، اور قتل کے بعد اس سوچ اور غور اور تأمل کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اور اب اس کی معصومی کے ثبوت پر کیا نتیجہ مرتب ہو سکتا ہے. اگر یہی آریہ سماج کی وہ تعلیم ہے جس کو ہمارے ہاتھوں میں عین فلسفہ اور علم عقل کے موافق ہدایت کرنے والی تعلیم کہہ کر دی جاتی ہے، تو ہم ایسی تعلیم کو کبھی سویکار نہ کیے ہیں اور نہ ہم کبھی کریں گے. ایسی تعلیم ہمارے سمجھ میں نہیں آ سکتی، اور یقیناً دنیا کا کوئی بھی ذی فہم انسان اس کو نہیں سمجھ سکتا ہے کہ اس قانون پر دانش مند عقل مند لوگ عمل کرنے والے ہوں گے جو قتل کرنے کے بعد اپنے قاریہ پر غور کرنے فکر کرنے بیٹھیں گے، اور مجرم کی معصومیت کے ثبوت پر دانش مندان جج عقل مند جج صف ماتم ترتیب دے کر مقتول کے لیے نہیں بلکہ اپنی عقل پر ماتم کریں گے، جس کو مقتول کی روح دیکھ کر چیخ اٹھے گی کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. اس میرے اعتراض کو پنڈت مہندر پال آریہ، راہل آریہ، انکور آریہ، سندیپ آریہ، کوئی بھی آریہ سماج کا مائکا لال ہو جس نے اپنی ماں کا حلال دودھ پی کر کے بڑا ہوا ہو اور اسلام پر بھوکنے والا ہو، اس تک پہنچاؤ اور اپنے مذہب کی طرف سے وہ تشفی بخش دنیا والوں کو جواب دے کر کے بتائے. اور اگر جواب نہ دے پایا تو یاد رکھنا اسلام دھرم کو سویکار کرنا پڑے گا، ستیتا کو سویکار کرنا پڑے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.